اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دیگر کئی مسائل کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عید میلاد النبی کو منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ کچھ علماء کے نزدیک اس دن کو عید کے طور پر منانا ایک بدعت ہے، اور کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ بدعت نہیں بلکہ ایک احسن قدم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے وقت نہ تو کسی سے اجازت طلب کرتے ہیں اور نہ ہی کسی سے مشورہ کرتے ہیں۔ ہمارا اپنا جی خوش ہوتا ہے تو ہم دوسروں کو بھی اس خوشی میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ مزہ دوبالا ہو جائے، اور اس دن ہم بچوں کی پسندیدہ ڈشز تیار کرتے ہیں اور دوسرے کئی لوازمات پر ڈھیروں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ غور طلب بات تو یہ ہے کہ جب اپنے بچے کی خوشی کے لیے ہم اتنا تردد کر سکتے ہیں تو وہ نبی آخر الزمان، وہ ہستی، وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی اس دنیا میں تشریف لائی تو کہ ان کی پیدائش پر ہم خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے؟ 14 اگست یوم اقبال، قائد اعظم ڈے، یوم مئی، خواتین کا عالمی دن، مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، یہاں تک کہ جشن بہاراں کے نام پر پتنگ بازی اور عشق و محبت کے اظہار کے نام پر ویلنٹائن ڈے، ان تمام دنوں کے انعقاد پر جذبات اور جوش و خروش کا بے ہنگم اظہار، موسیقی کی محفلیں، ہوائی فائرنگ، بیہودہ ناچ گانے، آتش بازی کے مظاہرے، میرا جسم میری مرضی کے نام پر عریانی و فحاشی کے مظاہرے، یہ سب بھی تو اسی پاکستان میں ہو رہا ہے، اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش 25 دسمبر کو عیسائی بڑے شان و شوکت اور عزت و احترام اور جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، تو کیا وہ ہستی جو کائنات کے وجود کا سبب بنی، اس کی پیدائش پر ہمیں خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے؟ وہ عظیم ہستی جس نے دشمنوں کو دوست بنا دیا، جس نے زمین میں زندہ گاڑی جانے والی لڑکی کو عزت و احترام کی مسند پر فائز کر دیا، جس نے جہنم کی طرف بھاگتی ہوئی اللہ کی مخلوق کو جنت کے راستوں کا راہی بنا دیا، جس کی بدولت انسان اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہوا، اس کا یوم ولادت منانے اور خوشی کا اظہار کرنے میں اتنے اعتراضات کیوں ہیں؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے آقا نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش کر و فر کے ساتھ منائیں، تاکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم جس نبی کی امت ہیں اس کی شان کیا ہے۔ سیرت کانفرنس، ربیع الاول کے مہینے میں محافل میلاد کا انعقاد، نعت خوانی، سیرت کانفرنس، یہ سب اعمال بدعت نہیں بلکہ محبوب الہی سے محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ البتہ اس اظہار محبت میں ایسے طور طریقے اختیار کرنا جو غیر اسلامی ہوں یا غیر مسلموں کے طور طریقوں سے مشابہت رکھتے ہوں، ان سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کا سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال و کردار سے ثابت کرنا چاہیے کہ ہم امت محمدی ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو زندگی کے اصول و ضوابط سکھائے، وہ رحمت للعالمین بن کر آئے، ان کی زندگی کا ہر پہلو بنی نوع انسان کے لیے ایک کامل نمونہ ہے، ان کی ذات سے محبت ہمارا فرض عین ہے، اور وہ محبوب الہی ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجتا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت سے ان پر درود و سلام بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت دراصل قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ مشیت کے انوار میں سب سے پہلے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر مانگ کر اسی نقش سے روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ اسی لیے علامہ اقبال کا قلم حق تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دیتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔